بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پروگرام بصیرت میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے مختلف موضوعات پر گفتگو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، اور محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج میں چند ایک باتیں حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور آغاز کروں گا قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ سے، اور اسی سے چند ایک ضروری معروضات آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو مولا حسین کی فکر، آپ کے مشن پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کائنات میں اللہ پاک نے جتنی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں، کسی ایک چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ زمین ہو، آسمان ہو، عرش ہو، فرش ہو، درخت ہوں، چاند ہو، سورج ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جیسے کائنات میں ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، ایسے ہی انسان کو بھی ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ میری عبادت میں رہے۔ انسان کی تخلیق کا جو بنیادی اور اہم ترین مقصد ہے وہ عبادت خداوندی ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ آج جس گفتگو کو ہم سماعت کرنے جا رہے ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اور جنات کو اللہ جل وعلا نے اگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہزاروں سال سے ملائکہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہیں۔ کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ سارے ملائکہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہیں۔ اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو پھر انسان کو تخلیق یا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوا، اور انسان کی عبادت اور ملائکہ کی عبادت میں فرق کیا ہوا؟ یہ بات آج سمجھنے والی ہے، اور پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ مولا حسین کی محبت، مولا حسین کا مشن اور مولا حسین کی فکر کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ باقی پورے قرآن میں اللہ پاک نے انسان اور جنات کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری مخلوق میری عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ساری کائنات کی ساری مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا، اور صرف انسان کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ یہ کائنات کی ساری مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کر کے بتا دیا کہ انسان تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا، اور اگر انسان پھر ان چیزوں کے لیے زندگی گزارے تو اس کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ اس سے دور ہو چکا ہے۔ ملائکہ جو ہیں وہ عبادت میں مصروف ہیں، مگر ان کو حکم نہیں عبادت کا کہ تم میری عبادت کرو، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ تو پھر ملائکہ جو عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے؟ جی وہ قابل قبول ہے، مگر اللہ یہ کہتا ہے کہ ملائکہ جو عبادت کرتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان میں گناہ والی کوالٹی نہیں ہے، گناہ والی قوت طاقت نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ ان کو میں نے گناہ سے پاک پیدا کیا ہے، ان کو میں نے عقل کی نعمت سے مالا مال کی ہے۔ جو جانور ہیں انہیں شہوت کی نعمت سے اور عقل نہیں دی، انسان کو ایک ہی وقت میں شہوت اور عقل دونوں دے دی ہیں، اور جس شخص کے پاس جس کام کی صلاحیت نہ ہو تو یقیناً وہ کر نہیں سکے گا۔ ملائکہ گناہ، ان کے پاس گناہ والی صلاحیت نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ نیکی ہی نیکی کریں گے، اور جانور جو ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو انسان کے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ملائکہ تمہاری عبادت بھی قابل قبول ہے، لیکن میں جن کی عبادت دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں انسان،
جن کو میں نے گناہ کی صلاحیت بھی دی ہے، باوجود اس کے کہ گناہ کر سکتے ہیں، طاقت بھی موجود ہے، پھر بھی وہ گناہ نہ کرے، تو یہ ہے انسان۔ اور اس انسان کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کی تخلیق کی بات چلی تو اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں اپنے خلیفہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو ملائکہ نے کہا کہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ دعوت فکر ہے۔ جب انسان کی انسانیت جو ہے وہ تباہ ہو رہی تھی اور ملائکہ اس کے خلاف اللہ کے سامنے بیان دے رہے تھے، رب نے سب سے پہلے انسان کی وکالت کی، فرمایا کہ میں انسان کو میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا میں جانتا ہوں۔ مگر یہ سارا منظر پیش نظر رکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ جب رب نے کہا میرے ملائکہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، کربلا کی سرزمین ہے اور مولا حسین ہیں، اور منظر دیکھیے ذرا اس انسان کا۔ اللہ پاک نے کہا میرے ملائکہ دیکھ لو کربلا کی سرزمین پر، اور اس انسان کو دیکھ لو جس کا سر تن سے جدا ہے مگر زبان پر پھر بھی کلام خدا ہے، اور زمین بھی کربلا کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ رب نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے لیے اگر مجھے بچے ذبح کروانا پڑتے ہیں، مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی جان کے ٹکڑے کروانے پڑتے ہیں، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور اپنے 17 سال کے علی اکبر کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے بھائی عباس کے بازو کٹوانے پڑتے ہیں، میدان کربلا میں سیدہ سکینہ کو پیاسا تکنا پڑتا ہے، تو میں سب کچھ کر لوں گا مگر میں اپنے رب کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سر تو تن سے جدا ہے مگر حسین کی زبان پر پھر بھی کلام خدا ہے۔ یہ دعوت فکر ہے۔ اور رب بھی اپنے ملائکہ سے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں نے کہا تھا نا کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ گویا حسین نے یہ سب کچھ کر کے انسان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور انسان کی عزت اور آبرو کو بچا لیا۔ صبح قیامت تک ہم مولا حسین کے اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ سو اب بھی جب بھی انسان کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے حسین کا نام اور حسینیت کا نام، یقیناً ہم بھی محرم الحرام کے مہینے میں اپنی انسانیت کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے اور مولا حسین کی فکر کو اور آپ کے دی ہوئی مشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ساری مشکلات آنے کے باوجود پھر بھی ہم اپنے خدا کی عبادت کو ترک نہیں کریں گے، نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہی فکر ہے مولا حسین کی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب اس نیکی کے کام میں حصہ لینے کی ضرور کوشش کریں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔